وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں اہم اجلاس، علاقائی صورتحال کے تناظر میں خلیجی ممالک کو اشیاء خوردنوش کی فراہمی، بندرگاہوں اور میری ٹائم آپریشن کا تفصیلی جائزہ، وزیر اعظم کا حکمت عملی اور پیش رفت پر اظہار اطمینان، 40 فوڈ آئٹمز کے برآمد کی منظوری، طلب اور رسد کی نگرانی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں عالمی سپلائی لائن متاثر ہے، خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ خطے کی کشیدہ صورتحال اور قومی سلامتی کے معاملے پر اسلام آباد میں اہم بیٹھک، وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی شریک۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کیے گئے اقدامات پر بات چیت ہوئی، ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے ایران جنگ میں پاکستان کے کردار پر بلاول بھٹو زرداری کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم نے وزرائے اعلیٰ کو صوبوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی پر بھی بریفنگ کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، عالمی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش، مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سفارتی کوششیں، پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ اور ایران کی رضامندی سے جامع تصفیے کے لیے پاکستان سہولت کاری کرنے کو تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ اور نائب صدر کا یالسکا سے ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے کی کشیدگی میں کمی کی اہمیت پر زور دیا، بدلتی صورتحال پر مشاورت کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں کا فیصلہ، اسحاق ڈار نے کہا، امن اور استحکام کے قیام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ناگزیر ہے۔ جنگ بندی کے لیے امریکہ کا 15 رکنی نکاتی ایجنڈی ایران کو مل گیا، ایرانی عہدیدار نے امریکی مسودے ملنے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان نے امریکی تجاوز کو مسودے تہران کے حوالے کیا ہے، مذاکرات کا مقامی تعین کے لیے مذاکرات جاری۔ سینیٹر ایرانی عہدیدار کے ریٹائرز کی گفتگو، کہا ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، تاہم پاکستان جیسے دوست ممالک مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ امید ہے یہ کوششیں جنگ کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ ایران نے امریکہ کے 15 نکاتی امن منصوبے کے جواب میں اپنے 6 مطالبات امریکہ کے سامنے رکھ دیے۔ جنگ بندی کے لیے ایران کی چند شرائط سامنے آ گئیں، جن میں ایران پر دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ، کہا ایران نے شرائط کی ہیں کہ جو جنگ کے دوران ہونے والے نقصانات کا معاوضہ فراہم کیا جائے گا، آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کی اجازت دی جائے گی۔ ایران اپنے میزائل پروگرام کو محدود کرنے سے بھی انکاری، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تباہی کا حساب دینا پڑے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت گر گئی، ایرانی جنگ نے امریکی صدر کو مشکل میں ڈال دیا۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں اثرات امریکہ کے داخلی سیاست پر نمایاں ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں واضح ریکارڈ دیکھا گیا ہے۔ صدارتی سنبھالنے کے بعد اب امریکہ کے عالمی حمایت کم ہو کر 36% رہ گئی ہے۔ حالیہ سروے میں انکشاف، سروے میں بتایا گیا کہ ٹرمپ نے مقبولیت 47 سے 40% کے درمیان رہی تھی۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق حالیہ حالات کے باعث اس میں مزید کمی آئی ہے۔ ایران کے میزائل حملے کے بعد اسرائیل کے وسطی علاقوں میں کم از کم 12 افراد زخمی، تل ابیب کے قریب بنی براق میں 9 افراد کو طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کیا گیا۔ 23 سالہ نوجوان پیٹ اور سر پر شیل کے ٹکڑوں سے زخمی ہو گیا۔ بنی براق میں عمارتوں کو شدید نقصان، بالکنی گاڑی پر گرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے خواہاں، ساتھ ہی فوجی آپریشن پر غور جاری۔
وہ شہر میں ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کے قریب حملے کی تصدیق۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے میں ایٹمی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ خارق آئی لینڈ پر قبضہ ٹرمپ انتظامیہ کے ممکنہ آپریشن میں شامل۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں 3000 اہلکار بھیجنے کا فیصلہ۔ چاہتا برادر فورس کے جلد تعیناتی متوقع۔ وائٹ ہاؤس میں مذاکرات کے ساتھ زمینی آپریشن پر بھی غور۔ ایران کی پہلی ترجیح بمباری رکوانا قرار ہے۔ پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے مسترد کر دیے۔ ترجمان پاسداران انقلاب ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے ٹرمپ اپنی ناکامی کو معاہدہ نہ کہیں۔ ایران کی مرضی کے بغیر تیل کی پرانی قیمتیں اور پرانا نظام واپس نہیں آئیں گے۔ ایران کے خلاف کارروائی کا خیال ختم ہونا چاہیے، ہم مذاکرات میں شریک نہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے پر رضامند ہے۔ ایران نے تیل اور گیس سے متعلق بڑا تحفہ دیا اور نئی قیادت معاہدے کرنے جا رہی ہے۔ جنگ کے باعث پھنسے زائرین کے لیے سعودی عرب کا بڑا ریلیف۔ ویزوں میں توسیع کا اعلان۔ جنگی صورتحال کے باعث سعودی عرب میں پھنسے زائرین کے لیے بڑی سہولت کا اعلان کر دیا گیا۔ 25 فروری کو ختم ہونے والے ویزوں کی مدت 18 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ویزے کی یہ توسیع مقررہ فیس ادا کر کے ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تمام اقسام کے ویزوں ہولڈرز بغیر کسی جرمانے کے ملک سے روانہ ہو سکتے ہیں۔ آسٹریلیا نے ایرانی شہریوں پر عارضی سفری پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر داخلہ نے کہا حکومت نے ایرانی وزٹرز ویزا ہولڈرز کے آسٹریلیا آنے پر عارضی پابندی لگا دی ہے۔ یہ فیصلہ امیگریشن نظام کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ خدشہ ہے ایران تنازع کے باعث کچھ وزٹرز ہولڈرز مقررہ وقت پر واپسی نہ کریں۔ عاصم افتخار کی اقوام متحدہ میں اسرائیلی آبادکاریوں کے حملوں کی مذمت۔ فلسطینیوں کے خلاف تشدد فوری روکا جائے۔ پاکستانی مندوب نے اپنے موقف میں کہا کہ اسرائیل مقبوضہ فلسطین سرزمین میں آبادکاری فوری بند کرے۔ سلامتی کونسل کی قرارداد 2334 کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل اقدامات کو عملی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ متعدد ممالک سمیت پاکستان کے اسرائیل اقدامات کی مخالفت۔ عالمی برادری کو بھی اس پر تشویش ہے۔ ایسے اقدامات مشرق وسطی میں دیرپا امن کے لیے خطرہ۔ فیلڈ مارشل سیاد عاصم منیر بھرپور عسکری طاقت سے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ معرکہ حق میں پاکستان نے دشمن کی 11 جہاز گرائے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے پاکستانی جوان وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں جو قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ شہباز شریف کی قیادت میں اڑان پاکستان کے ایجنڈے پر دوبارہ کام کا آغاز کر دیا گیا جبکہ سمندر پار پاکستانی اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کو پاسپورٹ جلد جاری کرنا اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز صالح حسین کی زیر صدارت خصوصی اجلاس سیشن ریزیڈنٹ کارڈ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اسپین میں غیر قانونی تارکین سے پاکستان کا پاسپورٹ اور کاغذات ایک ہفتے میں جاری کیے جائیں گے۔ مجرم یا مطلوب کو پاسپورٹ نہ دینے اور اضافی عملے فوری فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ آسان اور ترجیحی بنیاد پر جاری کرے۔ پاکستان اور چین کے صنعتی اور تجارتی تعلقات نئے مرحلے میں داخل۔ SIFC پاکستان اقتصادی شراکت داری میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ چینی قونصل جنرل سن یانگ کا لاہور چیمبر کا اہم دورہ۔ CPEC کے دوسرے مرحلے میں B2B ملاقاتیں اور جوائنٹ وینچرز کے لیے اہم ہے۔ لاہور چیمبر چینی زبان میں مہارت رکھنے والے پروفیشنلز کی تربیت پر توجہ دے رہا ہے۔ مؤثر مواصلات سے دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارتی مواقع میں اضافہ ہوا۔ حکومت کا کوٹے کے مطابق پیٹرول الاٹ کرنے کا فیصلہ۔ ایپ کی تیاریاں جاری۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت پیٹرول مصنوعات کی راشن بندی کے لیے ڈیجیٹل نظام لا رہی ہے۔ ایپ میں رجسٹریشن کے لیے گاڑی کا نمبر اور شناختی کارڈ ضروری ہوگا۔ ہر شہری کا پیٹرول کوٹا اس کی ضرورت اور دستیابی کے مطابق مقرر کیا جائے گا۔ شہری خود کو رجسٹر کر کے اپنا کوٹے کی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ سندھ حکومت نے ایندھن کی کمی اور مہنگائی روکنے کے لیے کفایت چھاری کے اقدامات شروع کر دیے۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا وفاقی حکومت کے فیصلوں پر سندھ حکومت مکمل تعاون کرے گی۔ سندھ کابینہ نے 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے اور ورک فرام ہوم کا فیصلہ کیا ہے۔
سرکاری گاڑیاں، گراؤنڈ، پبلک ٹرانسپورٹ میں سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ ممکن ہو تو عوام گھروں سے کام کرے۔ ایندھن کے ذخائر محفوظ رکھنے کے لیے تعاون ضروری ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا اور ایندھن کی کمی روکنا۔ پاکستان مشرق وسطی کی جنگ کے اثرات کے لیے تیار ہے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی ایم کیو ایم رہنماؤں فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کے ساتھ کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا موجودہ حالات میں قوم کو ذہنی طور پر تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے پریس کانفرنس کے دوران پاک افواج کے شانہ بشانہ عوام کو یکجہتی کا پیغام بھی دیا۔ 28ویں ترمیم فوری لانے اور عوام کو حق اور اختیارات دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ عوام سے اپیل کی کہ وہ متحد ہو کر ملک کے استحکام اور عوامی مفاد کے لیے تعاون کریں۔ سید ذوالفقار علی شاہ نے ایم کیو ایم پاکستان کے بیانیے کو سیاسی دیوالیہ پن قرار دے دیا۔ ایم کیو ایم پر الزام کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی پرانی سازش کو فروغ دینا، وفاق میں شراکت کے باوجود سندھ حکومت کے خلاف ہزارہ سرائی ہے۔ سندھ کی دھرتی صوفیاء کرام کی سرزمین، تقسیم کا خواب ناکام ہوگا۔ صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم پر کسی بھی سمجھوتے کی مخالفت۔ وفاقی حکومت اپنے اتحادیوں سے صوبائی ہم آہنگی کو نقصان نہ پہنچانے کی وضاحت طلب کرے۔ وفاقی آئینی عدالت کا سرکاری ملازمین کی بھرتیوں سے متعلق اہم فیصلہ، صوبائی سلیکشن کمیٹیوں کے احکامات کالعدم قرار۔ خیبر پختونخوا حکومت کے 60 روز میں شفاف بھرتیوں کا حکم دے دیا۔ وفاقی آئینی عدالت کا سرکاری ملازمین کی بھرتیوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ فیصلہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے تحریر کیا۔ تقرریوں کا عمل 60 روز میں مکمل کر کے رپورٹ رجسٹرار کو پیش کی جائے گی۔ عدالت کا حکم، کہا کہ غفلت برتنے والے افسروں کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پنجاب پولیس کو کچے کے علاقے میں ایک اور بڑی کامیابی مل گئی۔ رحیم یار خان پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کی کچا کے علاقے میں مشترکہ کارروائی۔ کوش گینگ کے انتہائی مطلوب بدنام زمانہ ڈاکو ظہور عرف گڈا کوش ساتھی سمیت سرنڈر کر دیا۔ ہتھیار ڈال کر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ڈاکو گڈا کوش پر 1 کروڑ ہیڈ منی مقرر تھی۔ ڈی پی او رحیم یار خان عرفان علی سمو کا دعویٰ، کہا کچے کے آخری ڈاکو کی گرفتاری یا سرنڈر تک بلا تعطل آپریشن جاری۔ پی ایس ایل 11 کا آغاز سے قبل کپتانوں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ حیدرآباد کنگزمینز کے کپتان نے کہا کہ کوشش ہوگی تمام کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں، ایک مضبوط ٹیم بن کر کھیلیں گے۔ راولپنڈیز کے کپتان محمد رضوان بولے یہ ایک اچھا ٹورنامنٹ ہوگا اور سب کی کوشش ہوگی جو اچھا کھیل پیش کرے۔ کورنٹی والش پی ایس ایل 11 کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ راولپنڈی ٹیم کے بالنگ کوچ کا لاہور میں شاندار استقبال۔ محمد رضوان اور راشد لطیف نے کورنٹی والش کا استقبال کیا۔ بنگلہ دیش کے رشاد حسین بھی پی ایس ایل کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان سپر لیگ 11 کا آغاز قریب، عالمی کھلاڑیوں کی آمد جاری۔ راولپنڈی ٹیم 28 مارچ کو پشاور زلمی کے خلاف مہم کا آغاز کرے گی۔ راحت فتح علی خان ان کے بیٹے شاہ زمان خان کو برطانوی پارلیمنٹ میں خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں طارق احمد، محمد یاسین اور افضل خان سمیت اہم شخصیات شریک ہوئی۔ تقریبات کا اہتمام موسیقار جوڑے کاشف راجہ اور ربات جہان نے کیا۔ ریئل البرٹ بال میں دونوں فنکاروں نے شاندار پرفارمنس پیش کی۔ راحت فتح علی خان نے ایوارڈ کو اپنے لیے بڑا اعزاز قرار دیا۔ راحت فتح علی خان نے جلد بنگالی زبان میں نیا گانا ریلیز کرنے کا اعلان بھی کیا۔